بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں رمضان المبارک اور اس کے روزے کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل مجھ گنہگار کو حق بولنے، صحیح بولنے، آپ کو صحیح سننے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کا مہینہ بہت ہی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے 10 دن رحمت کے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اولہ رحمتوں و اوسطہ مغفرتوں و آخرہ عتق من النیران۔ اس کے اول 10 دن رحمت کے ہیں، اس کا بیچ والا 10 دن مغفرت کا ہے اور آخر کا 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے میں اللہ عز و جل بندوں کی روزی کو بڑھا دیتا ہے، بندے کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ ضیافت کا مہینہ ہے، مہمان نوازی کا مہینہ ہے، بہت ہی باعظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صوم کا معنی کیا ہے؟ تو لغوی معنی ہے رکنا، چلنے پھرنے سے رکنا، بات چیت کرنے سے رکنا، کھانے پینے سے رکنا۔ اس کو لغت میں ڈکشنری میں صوم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم ہے، پارہ 16 ہے، آیت نمبر 26 ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ارشاد ہے، مفہوم، میں نے رحمان کے لیے روزہ کی منت مانی ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ اس آیت مبارکہ میں بات چیت سے رک جانے کو صوم کہا گیا ہے۔ تو یہ لغوی معنی ہوا، اور یہ اگلی شریعت میں مشروع بھی تھا، مگر ہماری شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو روزہ کہتے ہیں صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے، جماع اور ملحقات جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ جی، جان بوجھ کے کھانا نہیں ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جان بوجھ کر یاد رہتے ہوئے پینا نہیں ہے، اور اپنی بیوی سے ہم بستری صحبت نہیں کرنی ہے۔ روزہ کب فرض ہوا؟ نزہۃ القاری شرح بخاری حصہ پنجم میں ہے کہ 2 ہجری کے شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو رمضان شریف کا روزہ فرض ہوا۔ اس سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو اس پر لازم ہے کہ اس کا روزہ رکھے۔ اس سے عاشورے کا روزہ منسوخ ہو گیا اور رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا۔ آئیے میں آپ کو بخاری شریف جلد اول کتاب الصوم کے حوالے سے چند روایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ چنانچہ حضور کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے، روزہ روکنے والا ہے۔ کس چیز سے روکنے والا، کس چیز کا ڈھال ہے؟ بخاری شریف کی اس روایت میں اس کا خلاصہ نہیں۔ ترمذی شریف میں ہے الصوم جنت من النار، روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والا ہے، روزہ دوزخ کی آگ سے روکنے والا ہے، ڈھال ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار بیہودہ نہ بکے، جہالت نہ کرے، اگر کوئی اس سے لڑے اور یا اس کو گالی دے تو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، 2 مرتبہ۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور خواہش نفس کو چھوڑتا ہے تو الصیام لی وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالھا، اب روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنے تک ہے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیے گا، دیگر اعمال صالحہ، دیگر احکام اسلام، ارکان اسلام سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اللہ کے لیے، بندہ حج بھی ادا کرتا ہے اللہ کے لیے، بندہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے اللہ ہی کے لیے، مگر اللہ عز و جل نے کسی عبادت کے بارے میں خاص یہ نہیں فرمایا یہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ مگر روزہ کی عظمت و فضیلت ملاحظہ کیجئے، رب فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، نماز مخصوص شرائط کے ساتھ، مخصوص حیت شکل و صورت کے ساتھ، مخصوص ارکان کی ادائیگی کا نام ہے۔ جو شخص نماز پڑھتے ہوئے کو دیکھ لے گا وہ کہہ دے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے۔ یہی حال حج کا ہے۔ حج کے لیے تو سفر کرنا پڑتا ہے، گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، اور مجمع عام میں ارکان حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے، جان جاتا ہے یہ حاجی ہے اور حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ فقیروں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مدرسوں کو دی جاتی ہے۔ لینے والا مطلع ہو جاتا ہے، باخبر ہو جاتا ہے، جان جاتا ہے یہ زکوٰۃ دینے والا ہے، جی اس کی سخاوت عام ہو جاتی ہے۔ اب مجھے کہنے دیا جائے کہ نماز پڑھنے والے کو لوگ دیکھ لیتے ہیں، حج کرنے والے کو لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے سے لوگ باخبر ہو جاتے ہیں، ان عبادات میں ریاکاری، دکھاوا کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والا لوگوں کو دکھا کر پڑھے، ہو سکتا ہے زکوٰۃ دینے والا سخاوت کا نام چرچا کرنے کے لیے دے، ہو سکتا ہے حاجی اسی لیے حج کرے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ ان عبادات میں ریاکاری، دکھاوا ہو سکتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ایسا فعل نہیں جس کو دیکھ کر سامنے والا کہہ دے کہ یہ روزے دار ہے۔ تو روزہ میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہے، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے رضائے مولا کو پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو پانے کے لیے۔ بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں بندہ تنہائی میں ہوتا ہے، کوئی اسے دیکھ رہا نہیں ہوتا ہے، بھوک کی شدت ہے، بھوک بہت تیز لگی ہوئی ہے، کھانا گھر کے اندر
اندر موجود ہے، چاہتا تو بندہ کھا لیتا مگر کھاتا نہیں ہے، مجھے دیکھ کوئی اور تو نہیں رہا ہے مگر میں نے روزہ رب کے لیے رکھا ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا بندہ اب کھاتا نہیں ہے، پیاس کی شدت ہے، روزے دار ہے، پانی موجود ہے مگر پیتا نہیں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں نے روزہ جس کے خاطر رکھا ہے وہ پروردگار مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لہذا بندہ پانی پینے سے باز رہتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، قسم قسم کے نعمتیں موجود ہوتی ہیں مگر بندہ خدا سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے، کتنا کٹھن ہوتا ہے، مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے، دقتوں کا سامنا کرتا ہے، دل کہتا ہے جلدی سورج غروب ہو جائے افطاری کر لوں، مگر اس کے باوجود جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے بندہ کھاتا نہیں ہے۔ اس لیے رب نے کہا کہ بندہ نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اب اس کو میں یہ انعام و اکرام دوں گا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادشاہ جب کسی کو نوازے، بادشاہ جب کسی کو کچھ عطا کرے تو اپنے شایان شان کے مطابق عطا کرے گا، اور پھر اگر کسی پسندیدہ کام پر خوش ہو کر عطا کرے تو پھر اس کی عطا کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اللہ اکبر، میرا پروردگار ہم سب کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، پوری کائنات پر انہی کی حکومت، پوری کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے خزانے قدرت میں کچھ کمی نہیں ہے۔ مولا روزے دار کے روزے سے خوش ہو کر ارشاد فرماتا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اب کتنا بڑا بدلہ دے گا، کیا اجر و ثواب دے گا، بھلا کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام بہت ہی وسیع و عریض ہے، بندہ کو چاہیے رضائے مولا کے لیے روزہ رکھے، خوشنودی الہی کے لیے روزہ رکھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور بعض محدثین کرام نے اس حدیث قدسی کو یوں بھی پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ یعنی رب فرماتا ہے بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس کو سمجھے نہیں، ارے نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، حج ادا کریں گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کریں گے جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کریں گے جنت ملے گی، صلہ رحمی کریں گے جنت ملے گی، پڑوسی کا حق ادا کریں گے جنت ملے گی، دیگر احکام اسلام ارکان اسلام کی ادائیگی کریں گے جنت ملے گی، مگر روزہ کی وہ فضیلت و عظمت ہے کہ رب فرماتا ہے کہ صرف روزے دار کو جنت ہی نہیں بلکہ صاحب جنت، خالق جنت، مالک جنت، مالک کائنات اللہ عز و جل مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عظمت و شان ہے روزے کی۔ بندہ روزہ رکھتا ہے تو خود پروردگار عالم کو پا لیتا ہے۔ رب فرماتا ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں، جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری خدائی ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے روزہ کی عظمت و شان۔ یہی بخاری شریف جلد اول کتاب الصوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدا میں جوڑا خرچ کرے گا وہ جنت کے کئی ایک دروازے سے بلایا جائے گا، سنو یہ دروازہ بہت عمدہ ہے اے بندہ خدا، یہ دروازہ بہت عمدہ ہے۔ روایت میں ہے، اسی روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازی کو باوصلات سے
पुकारा जाएगा, यानी नमाज के दरवाजे से पुकारा जाएगा। मुजाहिद को बाबुल जिहाद से पुकारा जाएगा, रोजेदार को बाबुल रैयान से पुकारा जाएगा, सदका देने वाले को बाबू सदका से बुलाया जाएगा। यानी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, अलग अलग दरवाजे से अलग अलग इबादत करने वाले को बुलाया जाएगा। लेकिन जो राह खुदा में जोड़ा खर्च करेगा, जोड़ा का मतलब नुज़हतुल कारी शरीह बुखारी जिल्दे पंजुम में लिखा है कि जोड़े का मतलब है रुपया दे तो जोड़ेदार, दीनारो दिरहम खर्चा करे जोड़ेदार, या कपड़े दे जोड़ा। जो शख्स राह खुदा में जोड़ा खर्च करेगा तो उसे जन्नत के कई दरवाजे से पुकारा जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसे एक दरवाजे से बुलाया जाए उसे दूसरे दरवाजे की क्या हाजत है? क्या कोई ऐसा भी है जिसे सब दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि ऐ अबू बकर तुम उनमें से होगे। सुभान अल्लाह, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। तो जो राह खुदा में जोड़ा खर्च करेगा, किसी आलिम दीन, किसी हाफिज कुरान, किसी गरीब को जोड़ा देगा, कपड़े का जोड़ा, तो कल कयामत के दिन जन्नत के कई दरवाजे से उस देने वाले को पुकारा जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज़ा दखला रमज़ानु फुतिहत अबवाबुस समाई व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं ताकि बंदे खुदा शौक से इबादत कर सके। प्यार के प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही का बयान है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार को 2 मौके ऐसे मिलते हैं जिस वक्त वो खुश होता है, एक इफ्तारी का वक्त और एक अल्लाह से मुलाकात के वक्त वो अपने रोज़े पर खुश होगा। जब इफ्तारी का वक्त होता है बंदा खुश होता है, क़यामत के दिन इस रोज़े की बरकत से रब तबारक व तआला की मुलाकात होगी तो बंदे खुदा अपने रोज़े पर खुश होगा।